تو اب کمیشن, ہمیں امید ہے کہ یہ حکومت ایک جوڈیشل کمیشن جو سپریم کورٹ کے انڈر آزادانہ بنانے کا اگلے 24 گھنٹے میں اعلان کر دے گی, کیونکہ اب جو پاکستان کے سلامتی کے ادارے ہیں, عسکری ادارے مطلب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں کمیشن بن جائے, جس کا واضح مطلب ہے کہ اس میں اگر کوئی کمیشن بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, جس کا دوسرا مطلب ہے کہ یہ واقعی ایک اہم معاملہ ہے, اس کا کمیشن بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اب کمیشن بن جانا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ نے یہ واضح کر دیا کہ اب اس ایشو کے اوپر کمیشن بنے, کیونکہ دیکھیے صدر پاکستان جو آپ کی آرمڈ فورسز کے چیف آف کمانڈ ہے ہر لحاظ سے, انہوں نے آلریڈی خط لکھ دیا ہوا ہے چیف جسٹس کو. یار پیچھے ذرا تھوڑا سا چپ رہیے گا. انہوں نے خط لکھ دیا آلریڈی چیف جسٹس کو. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, وہ پہلے سے کمیشن بنانے کا جب وزیر اعظم تھے اعلان کر چکے ہوئے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ امپلیمنٹ کر پاتے. اس حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر یہ سائفر اصلی ہو تو, شہباز شریف نے کہا تھا میں عمران خان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. سائفر تو اصلی پھر خود بھی مانا, اسمبلی کے فلور پہ بھی مانا, ان کی اپنی چیئر کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی مانا. تو اب تو کوئی بات رہ نہیں گئی. انہوں نے خود بھی کہا کہ ہاں مداخلت ہوئی, آرمڈ فورسز بھی کہہ رہی ہیں کہ مداخلت ہوئی. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک تو مداخلت روکنی کس نے تھی, اب کمیشن یہ فائنڈ آؤٹ کرے. کمیشن یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرے کہ جب یہ سازش ہوئی اور اس کے بعد مداخلت ہوئی تو اس میں کون کون شریک تھا. اب یہ ہم نہیں کہہ رہے. اب آپ ڈاکٹر اشفاق حسن, میں تدریس کے شعبہ سے رہا ہوں, سو ڈاکٹر اشفاق حسن از ون آف دا phenomenal scholar in this country. Dr. Ishfaq Hasan is one of those prominent scholars in this country جن کی سب عزت کرتے ہیں, جن کا سب احترام کرتے ہیں. وہ ہماری پوری حکومت کے زمانے میں he was one of the toughest critique on our government, اور ہم نے اس کے باوجود انہیں رسپیکٹ کیا. اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان ان کو اس کے باوجود انوائٹ کرتے تھے, ان سے اکانومی کے اوپر مشورہ لیتے تھے, حالانکہ وہ ہمارے ناقد تھے. تو آج ڈاکٹر اشفاق حسن ٹیلی ویژن پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹیلی ویژن پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں, حالانکہ وہ ایک اکانومسٹ ہے, نہ وہ دفاعی تجزیہ نگار ہے, نہ وہ ہماری پارٹی کا حصہ ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں پورے, آپ سب نے ان کی تنقید چلائی ہوئی ہے. یہ ٹکا ثانی صاحب نے ٹکر چلائے ہوں گے ان کے ضرور. انہوں نے کل کہا ہے کہ اب انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ سازش کی گئی ہے پاکستان کے خلاف, کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کو ڈبویا جا رہا ہے, معاشی طور پر ڈبویا جا رہا ہے, پاکستان کو جس طریقے سے پاکستان کی عوام کو ڈبویا جا رہا ہے, وہ بغیر سازش کے ہو نہیں سکتا. معاف کیجیے گا, ہم گاؤں کے لوگ ہیں, ایک درخت کو بھی آپ پانی دینا بند کریں تو اسے بھی 6 مہینے لگتے ہیں خشک ہونے میں, بڑے درخت کو. ہاں اس کی جڑوں میں زہر ڈالیں تو پھر وہ جلدی خشک ہوتا ہے. یہ پاکستان کی جڑوں میں میر جعفر, میر صادق زہر ڈال رہے ہیں, جو اتنی تیزی سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. میں چھوٹا پریسر کروں گا, اس لیے میں نے کوئک اگلے مدے کے اوپر موو کرنا ہے. میں اس پہ آپ سے بات کر لوں. جو اگلا امپورٹنٹ مدعا ہے وہ ہے, انہوں نے ایک الزام لگایا سابق وزیر اعظم پر, ان کی اہلیہ پر 5 ارب روپے رشوت لی ہے. میں نے سابق وزیر اعظم صاحب سے بات کی, اور وہ خوشخبری میں نے یہ بتانی تھی انہیں کہ وہ 5 ارب روپے مل گئے ہیں. وہ جو رشوت لی تھی وہ 5 ارب روپے مل گئے ہیں. اب میں نے آپ کو ایڈریس دینا اور آپ نے وہاں سے جا کے ریکور کرنا ہے. وہ 5 ارب روپے آپ کے اسی قطری پھپھے کے پاس پڑے ہوئے ہیں جس نے آپ کو اپارٹمنٹ لے کے دیے تھے. تو آپ نے اپنے اسی قطری کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اور اسے بتانا ہے کہ وہ والا 5 ارب بھی وہیں پڑا ہوا ہے, اٹھا لے وہاں سے. تو ایک تو میں نے آپ کو یہ ایڈریس دینا تھا. اب میں نے اس مدعے کے اوپر بات کرنی کہ ہے کیا یہ ایک نئی, یہ جو میر جعفر میر صادق ہے, یہ نیا کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں. ایک پراپرٹی ٹائکون ہے ملک ریاض صاحب, ان کا ایک مسئلہ چل رہا ہے MCA لنڈن کے اندر. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینج کیا گیا, کرپشن کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک ریاض صاحب نے
این سی اے کو خریدا ہے یا مینج کیا ہے؟ ظاہری بات ہے ایک کیس این سی اے کے پاس چل رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کہیں پہ بھی کوئی کرپشن ہوگی تو این سی اے تو اس میں انوالو ہوگا کیونکہ ان کی انڈر انویسٹیگیشن ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کے بھی پیسہ لوں گا تو این سی اے تو اس کی پروب کرے گا. تو یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیل اس دیٹ یو باٹ این سی اے اور ملک ریاض باٹ این سی اے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پچھلے دنوں ایک کلیم کر رہے تھے کہ این سی اے نے آپ کو مجرم نہیں ٹھہرایا, تو کیا پھر آپ نے بھی این سی اے کو پیسے دے کے خرید لیا ہے؟ تو میرا سوال ہے کہ کیا این سی اے پیسے لے کے اپنے فیصلے چینج کرتا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر یہاں بھی ہو سکتا ہے, اگر جواب نہ ہے تو پھر یہ والی بکواس نہ کیجیے. دوسری بات, یہ اپارٹمنٹ ملک ریاض صاحب سے خریدے, ملک ریاض صاحب کے بیٹے نے خریدا کس سے؟ حسن نواز سے. آپ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ حسن نواز کچھ نہیں کرتا, وہ اسٹوڈنٹ تھا, اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے. یہ آپ خود کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے. حسین کہتے کاروبار کرتا ہے, حسن کہتے ہیں ویلڑ ہے, اس کا کوئی کاروبار نہیں, وہ کچھ نہیں کرتا. یہ آپ کہتے رہے ہیں. تو حسن نواز کو کیا پھر اسی قطری پھپھے نے پیسے دیے تھے یہ اپارٹمنٹ لینے کے لیے؟ میرے بھی پے نے وہ کل 743 روپے. آج کل ڈیزل پٹرول بہت مہنگا ہے, مجھے بھی تنگی, خدا کی قسم تنگی آ رہی ہے. بے شرمو, اگر ہم تم لوگوں کی طرح کے کرپٹ وزیر ہوتے تو آج ہمیں پریشانی نہ ہوتی. دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے, میں یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جو پٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑھے ہیں اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے جب میں گاڑی میں پٹرول ڈیزل میں, کیونکہ ہم نے حق حلال کے پیسے کے ساتھ یہ کرنا ہے. تم لوگوں والا حال تو ہے نہیں. تو اس لیے مجھے اب یہ بتائیں آپ کہ آپ کے حسن کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ تو کہتے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتا, مہنگے داموں اس نے پراپرٹی. تو ملک ریاض کا پیسہ 2 نمبر, آپ کے حسن کا پیسہ 1 نمبر. وہ کیسے؟ وہ تو ملک ریاض والا پیسہ ہی آپ کے پاس گیا ہوا ہے, اسی نے خریدا ہے. اگر یہ والا پیسہ گندا ہے تو پھر تو آپ کا پیسہ بھی گندا ہے. اگر ملک ریاض نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ اس کے اندر شامل ہیں, ساری ڈیل کے اندر, تو آپ نے بھی گندا کیا ہے. کچھ شرم کر لو. اگر یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں نے نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف کوئی سازش ہی بننی ہے شہباز شریف کے کہنے پہ, تو کوئی خیال کر لو کیا کر رہے ہو. اپنے لیڈر کو آپ بے عزت کر رہے ہو. تو پہلے تو میں یہ بات کر دوں. تیسری بات یہ کی گئی کہ اس میں ایک ٹرسٹ کو زمین دی گئی. یہ بات کی گئی کہ ایک ٹرسٹ کو زمین دے کے خان صاحب نے رشوت لے لی. ٹرسٹ کون سا ہے بتا دیتا ہوں. یہاں سوہاوا جہلم کے رستے میں سوہاوا ہے, جو دوسرے ملک کے لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے, مین اسلام آباد سے قریب ہی ہے. وہاں پر ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے جس میں 100% غریب بچے اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں. جیسے شوکت خانم ہاسپٹل خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے, اللہ ان کی زندگی دراز کرے خان صاحب کی, لیکن شوکت خانم جو اگلے 100 سالوں کے لیے بنا ہوا ہے اور وہ پبلک پراپرٹی ہے, ٹرسٹ پراپرٹی ہے, وہ پبلک کی ملکیت ہے, ایسے ہی وہ یونیورسٹی بھی پبلک کی ملکیت ہے. خان صاحب کی, ان کی بیگم کی, کسی کی ملکیت نہیں ہے, وہ پبلک کی, آپ کی اور میری ملکیت ہے. وہ آپ کی اور میرے ہر غریب آدمی کی ملکیت ہے وہ یونیورسٹی. وہاں غریب آدمی کا بچہ 100% فری پڑھتا ہے. اگر اس کو کسی پراپرٹی کے بندے نے زمین دی ہے تو اس نے ثواب کے لیے دی ہوگی اللہ میاں سے. اس پر خان صاحب پہ کیا آسان ہے, خان صاحب پہ کیا رشوت ہے اس کی. آپ کل کو اپنی زمین قبرستان کے لیے وقف کرتے ہیں تو اس کا آپ کا, اگر آپ کے اپنے گاؤں میں کرتے ہیں تو آپ کا کسی پہ احسان کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے کی ہے. آپ کسی اسکول کو دیتے ہیں, آپ مسجد کو دیتے ہیں, آپ کالج کی زمین کے لیے دیتے ہیں, تو آپ کی کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے, رشوت نہیں ہے. یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے شرم کریں. آپ خان صاحب سے فرا بی بی کا حساب مانگتے ہیں اور خود جب یہ آپ کا گونگلو جاتا ہے اندر, یہ شہباز شریف یہ کہتا ہے میں اپنے بیٹوں کا جواب دہ نہیں ہوں, میرے بیٹے کاروبار کرتے میں ان کا جواب دہ نہیں ہوں, سیاست میں کرتا ہوں. آپ کا یہ گونگلو جواب دہ نہیں ہے, اور خان صاحب جواب دہ ہیں ہر اس شخص کے جو ان کو کسی بھی طرح سے جانتا ہے. ایسے نہیں چلنا, معیار ایک رکھیں. اگر تو خان صاحب نے بھی اپنے تمام جاننے والوں کے جواب دینے ہیں تو آپ کم از کم اپنے خونی رشتوں کے ہی جواب دے دیں. آپ تو کہتے ہیں ان پہ پاکستانی قانون ہی نافذ نہیں ہوتا. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے ہم جواب دہ ہی نہیں ہیں. کیا آپ نے یہ کہے کہ نہیں؟
پھر خاتون اول کی کے بارے میں دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, ایک باپ بیٹی بات کر رہے ہیں, جو انہوں نے کہا کہ یہ جعلی آڈیو ہے جو انہوں نے نکالی. آج کل آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کسی کی بھی آواز بنا کے نکال سکتے ہیں. اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں خاتون اول کو ہم نے یہ کرنا ہے, یہ انگوٹھی دینی ہے, وہ دینی ہے. تو پہلے تو وہ آڈیو جعلی ثابت ہو گئی, انہوں نے کہہ دیا. آپ کی علی امین سرجری کی بات کریں تو وہ بد تہذیبی ہے. آپ کسی گھریلو خاتون کے بارے میں باتیں کریں تو وہ بد تہذیبی نہیں ہے. آپ کی زبان کھینچ لی جائے گی اگر آپ لوگوں کی گھر کی خواتین کو جعلی طریقے سے چیزوں میں انوالو کریں گے. اور ہم آپ کو یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, ہم کو عابد شیر علی کی طرح ویزا لگا کے اسی دن باہر نہیں بھاگ گئے. ہم یہاں آپ کے سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مریم اورنگزیب شہباز شریف کو بیٹھ کے کہتی ہیں کہ سب سے پہلے ان کے سپوکس پرسن شہباز گل کو اٹھا لیتے ہیں. بی بی ابھی کے پی ہاؤس ہوں, ابھی یہاں سے بنی گالا جانا ہے, رستے میں جہاں دل کرتا ہے اٹھا لیں. ہم تو اٹھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے یہاں سے جیسے مقصود چپڑاسی کو اوپر اٹھایا ہے وہ بھی کر لیں, کیونکہ عزتوں اور ذلتوں کا مالک اوپر رب العالمین ہے, رزق کا مالک اوپر رب العالمین ہے, اور انسان کی زندگی موت کا مالک رب العالمین ہے. تو جو اللہ تعالیٰ ہیں انہوں نے واضح بتا دیا, اگر آپ سے ڈروں گا تو یہ بھی شرک کروں گا, پھر آپ کے بت کو بھی پالوں گا, جو خان صاحب کہتے ہیں کہ بتوں کو نہیں پالنا. اگر یہ رانا ثناءاللہ کے بت سے ڈروں گا تو پھر یہ بھی شرک کروں گا, کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے سامنے جھکو, صرف میرے سے ڈرو. تو آپ سے اس طرح ہمیں ڈر نہیں لگنا. آپ اگر لوگوں کی گھر کی خواتین کے اوپر بات کریں گے تو پھر آپ کی پلاسٹک سرجری کے بل باہر آئیں گے, پھر جواب آئے گا, اور وہ بل کس نے پے کیے ہیں اس کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. اگلی بات میں آخری کر دوں اور اس کے بعد میں آپ کے سوالات لیتا ہوں. دو چیزیں صرف کوئکلی. پنجاب میں جو تماشا ہو رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. جب حمزہ شہباز پہ بات آتی ہے بینچ ٹوٹ جاتے ہیں, جب آتی ہے بینچ ٹوٹ جاتے ہیں. تو فیصلہ کر لیں, اس خاندان کو ڈپلومیٹک امیونٹی دے دیں, ان پہ کوئی قانون کوئی چیز نافذ نہ ہو, نہ کوئی مقدمہ ہو, نہ ان کے بارے میں سنوائی ہو. جو یہ کہیں وہ قانون ہے. چلتے پھرتے بندے کو کہیں یہ اس کا گھر میرا ہے, اس کی جائیداد میری ہے, عہدہ میرا ہے, تو ان کو ایک امیونٹی دے دیں, ڈپلومیٹک امیونٹی دے دیں کھلی, یا انہیں بادشاہ بنا دیں ملک کا, کام ختم ہو جائے. دوسری بات, کراچی کا الیکشن آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی جس ریس میں نہیں ہے وہ ریس نہیں ہے. 8% ٹرن آؤٹ ہے. جب پاکستان تحریک انصاف ریس میں نہیں ہے تو آپ کو نظر آئے گا وہ ریس نہیں ہے. یہ سمجھ جانا چاہیے سب کو. گدوں کو اگر آپ دوڑائیں گے, گھوڑا اس میں نہیں دوڑے گا, وہ ڈربی ریس نہیں ہوگی, وہ کھوتا ریس ہوگی. سو جنہوں نے بھی یہ کھوتا ریس سجائی ہے اللہ ان کو مبارک کرے, لیکن آپ یقین کریں کھوتے گھوڑوں سے دھول زیادہ اڑاتے ہیں. دھول آپ پہ پڑ رہی ہے, خدا را اس کی فکر کیجئے. اگلی بات میں کرتا ہوں, جو اکانومی کے حالات ہیں, ایکسپورٹس, یہ کچھ بری خبریں آپ کو دینے لگا ہوں لیکن آپ کا حق ہے آپ کو پتہ لگے. ایکسپورٹس آپ کی 10% نیچے چلی گئی ہے. اوورسیز پاکستانی اپنا کانفیڈنس لوز کر گئے ہیں, وہ پیسے نہیں بھیج رہے. 25% آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ نیچے چلی گئی ہیں. ان کا قصور نہیں ہے, انہیں پتہ ہے چور ٹھگ آ گئے ہیں. ان کا کیا پتہ کب ان کے ڈالر پکڑ لیں جیسے پہلے انہوں نے پکڑے تھے اور نہ دیں. ایل ایس ایم, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, جو بہت امپورٹنٹ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, وہ آپ کی 13% نیچے چلی گئی ہے منتھ آن منتھ بیسس پہ. موڈیز نے ڈاؤن گریڈ کر دیا. روپیہ آپ کا 30 روپے سے نیچے چلا گیا ہے, 30 روپے سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے صرف روپیہ نیچے ہونے کی وجہ سے 4000 ارب روپے کا قرضہ آپ پر ایکسٹرا چڑھ گیا ہے. میں قرضہ لینے کی بات نہیں کر رہا, صرف ڈی ویلویشن ہونے سے. بجلی ابھی مہنگی ہوگی, جب بل آئے گا آپ کو پتہ چلے گا. پیٹرول 85 روپے ہو چکا ہے, ڈیزل 115 روپے مہنگا ہو گیا ہے. تو یہ ہے ایڈمنسٹریٹر کی باتیں. ہمیں بتایا جاتا تھا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہے. ایڈمنسٹریشن آپ نے دیکھ لی, آپ نے سب کچھ دیکھ لیا. اس سے نکما تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی پاکستان کے اندر کسی بندے کو بنا دیں, اس سے نکما کوئی بندہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. نکما ترین بندہ بنا دیں تو وہ ان سے بہتر فیصلے کرے گا جو کچھ ہو رہا ہے. ایک اور بات, کل ایکسیڈنٹ ہوا دانیال صاحب کا, اللہ انہیں شفا دے, اللہ انہیں بہت جلدی صحت یاب کرے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں.
مجھے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا وپ لیش سے، میں 2-3 ہفتے، تو مجھے یاد ہے بہت سارے نون لیگ کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. میری دعا ہے کہ اللہ انہیں محفوظ رکھے کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہ ہو. اور آخری بات میں یہ کروں گا، دوبارہ کمپلیٹ کروں گا کہ اب کیونکہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ کمیشن بن جانا چاہیے اور انہیں کمیشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس لیے فوری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا خوش آئند بیان ہے، اس پر فوری طور پر کمیشن بننا چاہیے. اور ایک اور جو اس خلقت نے ایک اور جو ماجرا دیکھا جس پہ سارے حیران ہو گئے ہیں، وہ ماجرا یہ ہے کہ اب مریم صفدر ڈی جی ایس پی آر کی اسپوکس پرسن بنی ہوئی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ یہ حادثہ بھی ہونا تھا کہ مریم صفدر آخرکار ڈی جی ایس پی آر کے لیے اسپوکس پرسن کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. مریم صاحبہ ایسا نہ کریں. پاکستانی افواج کے خلاف آپ کی سازشیں پرانی نہیں ہیں. ڈان لیکس ہوں یا میمو گیٹ میں دوسرا ٹبر آپ کے ساتھ جو ملا ہوا ہے وہ ہو، سب کچھ سب کے سامنے ہے کیا کچھ ہوا ہے. اس لیے پاک فوج کی ترجمانی آپ نہ کریں تو بہتر ہے. پوری قوم جانتی ہے آپ اس فوج سے کتنا نفرت کرتی ہیں، آپ اس فوج کو کتنا نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اور آپ یہ بہت دفعہ کہہ بھی چکی ہیں. آپ نے کوئی دل میں نہیں رکھی ہوئی یہ باتیں، اس لیے آپ یہ جھوٹی ترجمانی نہ کریں. آپ کسی اور کو دھوکہ دے سکتی ہیں، ہمیں نہیں دے سکتی. ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہے اور ہمیں سب کچھ پتہ ہے. لیکن آپ کی یہ ترجمانی کرنا اس بات کو بہت امپورٹنٹ دیتا ہے کہ جو آپ کے بیرونی اعلیٰ کار ہیں انہوں نے جو آپ کو اسکرپٹ لکھ کے دیے ہوئے ہیں، آپ اس کے اوپر کتنا بہترین چلنے کی کوشش کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کمیشن تشکیل دیا، نام بھی نامینیٹ کیا، ان کی جانب سے ریفیوزل آنے کے بعد دوبارہ کمیشن کے لیے کوئی نام نہیں سامنے آیا، کیوں نہیں آیا؟ دوسری چیز، خان صاحب کو 7 تاریخ کو یہ سائفر جو ہے وہ مل گیا تھا، 27 تاریخ کو جا کے انہوں نے جلسے میں وہ لہرایا یا دکھایا. ان 20 دنوں میں آپ وہ وزیر اعظم تھے، کیا ایجنسیوں کے ساتھ یا کیا اس حوالے سے کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ اور تیسرا لاسٹ کہ الیکشن کمیشن میں خان صاحب کے جو اثاثے ہیں 6 کروڑ روپے بڑھ گئے ہیں، جبکہ ان کا کوئی بزنس بھی نہیں ہے اور وہ کہتے رہے ہیں کہ ان کا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. اچھا جی، دیکھیے 2 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے سائفر کی بات کی. سائفر کی بات جو میں نے پہلے بھی آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ جو سائفر تھا وہ سب سے پہلے تو فارن آفس سے چھپایا گیا، سب سے پہلے فارن منسٹر سے چھپایا گیا. آپ یہیں سے سمجھ لیجئے. اس کے بعد جب وہ خان صاحب کے پاس آیا تو خان صاحب نے امیجیٹلی مقتدر حلقوں سے اس کے اوپر بات کی. اس کے اوپر پھر یہ کہا گیا کہ اس کو او آئی سی تک روک لیں، اس سے ایک برا امیج جائے گا، ہمارے ریلیشن شپ خراب ہوں گے، اس سے او آئی سی متاثر ہوگی. اور او آئی سی کے فوراً بعد خان صاحب پبلک میں لے آئے. تو اس میں بڑی واضح ٹائم لائن ہے. اور وہ خان صاحب نے کس سے بات کی، کیسے کی، میرے علم میں کچھ چیزیں ہیں، بٹ آئی ول لیو اٹ ٹو خان صاحب. وین ایور ہی تھنکس the time is appropriate, then he can share about that. So right now what I can answer you that the day former Prime Minister got this cipher, he brought this cipher up in front of all those people. Those should know about this cipher, and many of them already knew about that. اور وہ کمیشن ہم نے بنا دیا، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا نا. اس کے بعد ہم تو اب چلے گئے ہوئے ہیں، ہمارا یہ تو موجودہ گورنمنٹ کا کام ہے. ہم تو اب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنائیں، خط لکھا ہوا ہے. خان صاحب کے احساسوں پہ آپ نے سوال کیا، وہ جائیں ایف بی آر کے اندر ڈکلیئر ہیں، پبلک کیے، کہیں پر کچھ غلط ہے وہ آپ بتائیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ وہ فلاں چیز غلط ہے وہ آپ بتائیں، آپ کو اسی ٹائم جواب ملے گا، اسی ٹائم سوال ہوگا، اسی ٹائم جواب ہوگا. اسی لیے تو ڈکلیئر کیے. یہ تو چکر ہی نہیں کہ قطری والے پھپھے نے دیے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو سیدھی بات. خان صاحب آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو جب آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ کنسالیڈیٹ کرنی ہوتی ہے پچھلے سالوں سے. آپ جب سے یہاں رپورٹر آئے ہوئے ہیں آپ کو کنسالیڈیٹ کرنی پڑنی ہے کہ یہ جو آپ اتنے سالوں سے کما رہے ہیں، تو ابھی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، تو کنسالیڈیٹ کرنی پڑے گی. بیانیہ حکومت کی طرف سے یہ بیان بنایا جا رہا ہے کہ ایک جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا آپ کی حکومت نے کیا تھا، اس کی خلاف ورزی کی، جس کا یہ سارا برڈن جو ہے یہ بنا. کل مریم نواز نے عدالت کے باہر بھی باقاعدہ وہ ایک معاہدہ کو پڑھ کر سنایا. اس پر سر کامنٹ کرتے ہیں کہ واقعی پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدے سے خلاف کیا؟ باجی کا قصور نہیں، باجی نالائق ہے. باجی کو کوئی، اور باجی کی ٹیم بھی نالائق ہے. وہ آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ ہے وہ باجی کو دے دی ہے لمبی،
اس کا باجی کو میں کام کی بات آج باجی آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں. ہر جو لمبی رپورٹ ہوتی ہے, میں پروفیسر ہوں, آپ کو اس تناظر سے بتاتا ہوں کہ جو لمبے لمبے ریسرچ پیپر ہوتے ہیں نا یا تھیسز ہوتا ہے, اس کے آخر 2 پیج پہ کنکلوژن ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہوتی تو یہ آپ کی ٹریننگ ہوتی. یونیورسٹی میں ہم اسی لیے پڑھتے ہیں صحافی بننا ہو, ڈاکٹر بننا ہو, پروفیسر بننا ہو, سیاستدان بننا ہو, کہ وہ ٹریننگ ہمیں استعمال ہوتی ہے عام زندگی میں. تو دنیا میں کوئی ججمنٹ ہو کورٹ کی, دنیا کا کوئی تھیسز ہو, دنیا میں کسی کتاب کا چیپٹر ہو, ہر چیز کی ایک سمری ہوتی, کنکلوژن ہوتا ہے آخر پہ. تو اگر آپ کو کوئی رپورٹ پوری نہیں پڑھی جائے, انگریزی مشکل ہو, پھنستی ہو, اس میں آپ کا دماغ تھکتا ہو, گرم ہوتا ہو, جیسے سستا فون ہیٹ اپ ہو جاتا ہے, تو آپ اس کا آخری کنکلوژن پڑھ لیا کریں, یا کوئی ساتھ رکھ لیں جو اس کو کر کے آپ کو اردو میں ٹرانسلیشن کر دے. باجی وہ رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی, آئی ایم ایف یہ باتیں کہہ رہا ہے. ہم یہ کس طرح کی احمقانہ بات کر رہی ہیں آپ کہ معاہدہ عمران خان نے کیا اور پورا نہیں کیا, پھر ہم نے عمران خان کے خلاف سازش کی, پھر ہم نے اسے ہٹایا, پھر آئے اور پھر ہم نے کہا ہم کریں گے یہ معاہدہ پورا. لکھ دی لعنت ہے تواڈے تے. ایڈا تردد عمران خان دے وعدے پورے کرنے واسطے کیتا. آپ کو تو الٹ بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ عمران خان کا وعدہ ہم پورا نہیں کریں گے. ایک معاہدہ عمران خان نے کیا تھا, ایک معاہدہ عمران خان نے کیا تھا, آپ نے اتنا بندر کی طرح درخت پہ گئے, یہ کیا وہ کیا, اتنا تردد کر کے آئے ہیں. کیوں؟ عمران خان کا وعدہ پورا. عمران خان تہاڈا دادا ہے جڑا وعدہ کیتا ہوا ہر کام تسی ضرور پورا کرنا ہے. سو آپ لوگ کچھ خدا کا خوف کریں, آپ لوگ قوم کو سچ بتائیں کہ آپ کی کرتوت نہیں ہے. آپ لوگ بتائیں, سچ بتائیں کہ آپ لوگ کوئی ایسی قیمتی دھات نہیں تھے, آپ برف ہے, ذرا سی ہیٹ آئی ہے تو پگھل گئے ہیں آپ. نرم آواز, بلی بات, مہذب لہجے, پہلی بارش میں ہی سب رنگ اتر جاتے ہیں. لیکن جب ایک خوشخبری ہمیں ملی پیڈر کے حوالے سے پاکستان کا نام جو ہے گریز سے نکل رہا ہے تو کریڈٹ آپ لے رہے ہیں, کیا یہ غلط اظہار نہیں ہے؟ یار اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر آپ اچھی اردو بول رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ آپ کے ہائی اسکول والے ٹیچر کو دوں گا نا, ہیں جب سیکھ رہے تھے. آ جائیں یار میں تو تم لوگوں کے ساتھ وہ مولا جٹ والی پریس کانفرنس کرتے کرتے کئی لوگوں کو تو اس بات کا مطلب وہ ادراک ہی نہیں ہے نا کہ میں کبھی پڑھتا پڑھاتا بھی رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کی حکومت کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, کیا کیا کام تھا, کیونکہ آخری مذاکرات اس حکومت کے ہوئے ہیں, آپ کا کتنا کام تھا اس میں. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارودی سرنگیں بچھا کے گورنمنٹ گئی ہے جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں, دیوالیاں ہونے کے قریب پہنچ گئے, اس لیے قیمتیں بڑھانی پڑی. 2 سوال تھے, اور کیا خان صاحب اس سنڈے کو لاہور جا کے لیڈ کریں گے؟ اچھا ایک جواب دیتا ہوں. یہ اپنے آپ کا یہ کہتے رہے کہ ہم بڑے تجربے کار ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو آپ سب سنتے رہے. احسن اقبال کہتے تھے ہمارے پاس معاشی ٹیم, ہم تجربے کار ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, کہتے رہے. تو ان تجربہ کاروں کو یہ تو پتا تھا کہ ہم نے معیشت تباہ کر دی, ان کے حساب سے بربادی کر دی, تباہی کر دی, ان کو یہ پتا تھا نا. تو یہ تو 2 مہینے پہلے مہنگائی مکاؤ مارچ کر رہے تھے. ان کو تو قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ بڑے نکمے ہم آئے, مہنگائی پھر بھی ہونی ہے لیکن ہم آ رہے ہیں. انہوں نے تو نہیں بتایا, انہوں نے کہا ہم مہنگائی مکائیں گے آ کے, تو مکاؤ نا. اور اگر واقعی سرنگیں لگائی تھیں تو پھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ کیوں کی تھی سازش, ہمیں بھگتنے دیتے سرنگیں, الیکشن تو آ رہا تھا پہلے ہی. اور آخری بات آپ نے کی فیٹف کی, تو فیٹف تو یہ ڈلوا کے گئے تھے, ہم نے ہی ساری اس کی شکیں جو ہیں, سارا کام ہم نے کیا, تو ہمارا ہی بیبی ہے, وہ ہم ہی نے کام کیا. اپنے بچے کا کریڈٹ ہم ہی نے لینا, کسی اور نے تو نہیں لینا. بہت شکریہ.